اس کے بعد تراویح شروع ہو جائے گی۔ تراویح ہر مرد اور ہر عورت مسلمان پر یہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے بالاتفاق بالاجماع۔ اور اس کی جماعت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قائم ہوئی، آج گھر میں بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ بہت کہ اگر دنیا کو آج مات دے سکتے ہو، ہرا سکتے ہو، تو صرف اور صرف تمہاری ایمانی قوت سے، اور یہ ایمانی قوت گناہوں میں ملوث ہو کر کے کمزور ہو جاتی ہے، اس کو پاک کر سکتے ہیں آپ۔ ایک ہیرا ہے، ہیرے کی چمک کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کتنا چمکیلا ہوتا ہے، لیکن ہیرا جب کیچڑ میں گر جاتا ہے تو کیا اس سے اجالا آ سکتا ہے؟ لیکن ہیرا تو ہیرا ہے، کہیں گیا نہیں، کیچڑ میں گرا ہوا ہے۔ ہیرے کی چمک ویسی ہی رہے گی، اندر ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر کیا ڈالا ہے؟ کیچڑ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس کی چمک کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ صرف کام اتنا ہے، وہ کیچڑ ہٹائیں، ہیرے کو دھل دیں، تو پھر پورے لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس کی چمک کتنی تیز ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نہیں؟ یہی مثال، ایمان ہیرے سے زیادہ قیمتی اور چمکیلا ہے، آپ کے پاس ہے، لیکن گناہوں کا کیچڑ ہم اس کے اوپر ڈال کے رکھے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات اس کے اوپر ڈال کر کے رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی چمک سے ہمارے آس پڑوس کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہمارے اخلاق سے صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایمان کو جب آپ پھر سے اس کے اصلی حالت پر لائیں گے، ان گناہوں کے میل اور ان کے تمام چیزوں سے اسے آزاد کریں گے، پھر دیکھنا آپ جس جگہ بیٹھے ہوں، لوگ آپ کے صرف اور صرف چہرے کو دیکھ کر کے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ آپ کی محفل میں بیٹھ کر کے لوگ توبہ کریں گے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے لوگ اپنے آپ کو بدل لیں گے۔ بس اتنی سی ضرورت ہے کہ اس ہیرے جیسے ایمان کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے اب یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ رمضان بھی ہے اور لاک ڈاؤن بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفس امارہ کی شرارتوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ قدیر و جبار خدا، ہم چاہ کر کے بھی بچ نہیں پاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ تیرے بارگاہ میں یوں عرض کی ہے دعا کے طور پر، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ دے، ایک آن کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا ہے تو مولا ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے اسیاں شیار خطا کار، اگر تو نے ہم سب کو ہمارے نفس کے حوالے چھوڑ دیا تو مولا ہم تو بچ ہی نہ پائیں گے۔ اے قدیر و جبار خدا، تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ دے، تو اپنی حفاظتوں میں ہم سب کو رکھ، ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کچھ ضروری چیزیں جو آج مجھے بیان کرنی تھی وہ یہ ہیں، کچھ اعلانات بھی ہیں، خاص طور پر یہ چیز کہ رمضان المبارک آج سے انشاءاللہ العزیز اگر شروع ہو جاتا ہے، فوراً مغرب کے بعد رمضان کی شروعات ہوتی ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ کریں کہ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اپنے اپنے گھروں سے ہی، اور یہ چاند دیکھنا عبادت ہے، اس میں دعا کریں اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن و امان والا بنا دے اور اسلام اور سلامتی والا چاند بنائے۔ اس کے بعد تراویح شروع ہو جائے گی۔ تراویح ہر مرد اور ہر عورت مسلمان پر یہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے بالاتفاق بالاجماع۔ اور اس کی جماعت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قائم ہوئی، آج گھر میں بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں، چونکہ ہر وقت ہر سال لوگ مسجدوں میں جاتے، امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، پڑھ کر کے آ جاتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ ایسا اتفاق ہو رہا ہے کہ خود کو پڑھنا پڑ رہا ہے یا خود کو پڑھانا پڑ رہا ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے مسجدوں کو بند کیا ہے۔ مسجد کا ایک امام ہوتا تھا، آج گھر گھر میں امام ہو گئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں آج امام ہم سے فون کر رہے ہیں، میں اپنے گھر کا امام بن رہا ہوں، میرے پیچھے میرے 4 بیٹے پڑھیں گے، کسی کے پیچھے اس کے بھائی پڑھیں گے، تو گھر گھر میں آج امام ہے۔ اللہ ایسے اسلام کو اور ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال آپ امام بن رہے ہیں تو یہ پہلا آپ کا تجربہ ہے، تو مجھے کچھ باتیں عرض کرنی پڑیں گی۔ امام کے لیے کیا الگ سے نیت ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا۔ نہیں، الگ سے نیت نہیں ہے، بس آپ یہ نیت کریں میرے پیچھے جو کھڑے ہیں میں ان کی امامت کر رہا ہوں، بس
میرے پیچھے جو اقتدا کر رہے ہیں میں ان کی امامت. باقی نماز کی جو نیت ہے ویسی کریں گے. تراویح کی جو نماز ہے, کچھ لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں اور بہت سارے کنفیوز ہیں کہ 4 رکعت سنا میں کچھ عورتیں تراویح کی نماز پڑھ لیتی ہیں. ایسا ناجائز ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ تراویح کی 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی. ہر 2 رکعت پہ آپ کو سلام پھیر دینا ہے. اب کیا پڑھیں گے اس میں وہ بھی ٹینشن میں ہیں کچھ لوگ کہ امام صاحب کے پیچھے ہم پڑھتے تھے پورا قرآن سنتے تھے. تو آپ کے لیے آسان یہ ہے کہ علم تری کیف سے پڑھیں آپ. اگر 10 سورے آپ کو یاد ہیں تو 10 سورے 2 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 ہو جائیں گے. پہلی 2 رکعت میں علم تری لإیلافی, پھر 2 رکعت میں ارأیت الذی انا اعطینا. اس طرح سے آپ یہی ریپیٹ 10 سورے 2 مرتبہ کر دیں گے تو کتنی رکعت ہو جائے گی؟ 20 رکعت. یہ بھی آسان طریقہ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سورتیں یاد ہیں, کہیں سے بھی قرآن یاد ہے, وہ آپ پڑھیں. ہمارے بہت سارے بچوں کو سورہ نبا یاد ہے, عما یتساءلون. میں سمجھتا ہوں کم سے کم 6 رکعت سورہ نبا میں ہی ہو جائے گی. سورہ یاسین کئی لوگوں کو یاد ہے, سورہ یاسین میں کم سے کم 10 رکعتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اس طرح سے آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں, کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک پڑھنا 3 آیتیں بھی اگر پڑھ لیا 1 رکعت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی. ہر 2 رکعت پہ سلام پھیریں اور 4 رکعت پر بیٹھ جائیں اور تسبیح تراویح پڑھیں. اب ہمارے علاقے میں کرناٹک وغیرہ میں ادھر جو ہے لمبی تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں. اب چونکہ ہمارے بیان سارے لوگ سن رہے ہیں اس لیے مجھے جگہ خاص کر کے بتانا پڑ رہا ہے. ہمارے ہاں خاص طور پر ہر 2 رکعت پہ تسبیح ہوتی ہے, ہر 4 رکعت پہ لمبی تسبیحیں ہوتی ہیں. تو ساری تسبیحات پڑھنا ضروری نہیں, لیکن جو تسبیح ثابت ہے سبحان الملک القدوس, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت, سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ تسبیح تراویح آپ کو کہیں سے بھی مل جائے. ہر 4 رکعت کے بعد 3 بار اس کو پڑھ لیں, مختصر دعا کریں, پھر کھڑے ہو جائیں. ہر 4 رکعت پہ یہی 3 بار تسبیح پڑھ لیں. یہ تراویح کا طریقہ ہے. جماعت کرنے کا جو مسئلہ میں نے بتایا ہے, گھر میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک اور سہولت میں نے شاید اس سے قبل والے جمعہ میں بھی بتایا تھا. اگر مرد نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی محرم عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں, جائز ہیں, وہ جماعت سے بھی پڑھ سکتی ہیں. یعنی کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے, اس کی بیوی اس کے پیچھے ہے, اس کی بیٹیاں ہیں, اس کی بہنیں ہیں, اس کی ماں ہے, اور لڑکے بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, یعنی گھر کی پوری فیملی, اس کے جو محرم ہیں وہ سب نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے پیچھے. تو ایک گھر میں پوری الحمدللہ آپ مسجد قائم کر سکتے ہیں. یہ ہو گئے تراویح کے مسائل. اور کچھ لوگوں کو یہ بھی دقت ہے, کئی لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ کچھ لوگوں نے وہابی حضرات نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں, ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. ایسا جائز نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں دیکھ کر کے پڑھنا مکروہ ہے. لہٰذا آپ ان تمام چیزوں سے بچیں. آپ کو جتنا یاد ہے اتنا پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ قرآن اٹھا کر کے دیکھ کر کے پڑھتے رہے. یا عرب والے کچھ لوگ اس طرح کے ناٹک کرتے رہتے ہیں, لے کر کے پڑھتے رہتے ہیں اور بغل میں دبا لیتے ہیں, رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ سب حرکتیں نماز کے خشوع و خضوع کو ختم کر دیتی ہیں. ان چیزوں سے بچیں. باقی رمضان کے جو کچھ بھی مسائل ہوں گے آپ حضرات کمنٹس میں وغیرہ آپ بھیجیں گے یا ہمارے آئی ٹی ٹیم کو بھیجیں تو انشاءاللہ العزیز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور رمضان المبارک میں ہمارا معمول یہ رہے گا انشاءاللہ العزیز, ہر تراویح کے بعد تراویح کی نماز انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر قائم کریں گے. مثلاً میں دعوت نہیں دے رہا ہوں اس چیز کی کہ لوگ پھر جہاں ہیں ہم کو ڈھونڈ کر کے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں. میں جس جگہ پر بھی ہوں مختصر حضرات میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں. مختصر کا بھی مطلب وہ تعداد نہیں معلوم مجھ کو, چھوٹی سی تعداد ہو تو میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز, اور میرا معمول ہے قرآن پاک پڑھنے کا. میں قرآن پڑھوں گا. ہو سکتا ہے 10 بجے یا 10:30 بجے ہماری تراویح ختم ہو جائے تو اس کے فوراً بعد میں انشاءاللہ العزیز ہر دن جیسے تفسیر قرآن کا معمول تھا اسی طرح اس سال بھی انشاءاللہ العزیز آنے کی کوشش کروں گا. پچھلے سال, اس سے پہلے سال آپ نے قرآن کی روزانہ 1 پارہ جو پڑھتے تھے ہم اس کی تفسیر سماعت کرتے تھے.
اس بار بھی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ہمارا ایک رمضان المبارک میں گزارنے کا ایک طریقہ رہتا ہے ختم القرآن کا۔ الحمدللہ اس بار بھی تقریباً 1300 لوگوں نے اس میں اپنی شمولیت کا وہ دیا ہے۔ ہر سال 100 200 150 300 تک گئے تھے پچھلے سال، اس بار آن لائن جب کیے تو 1300 لوگ ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے انٹرنیٹ کا کبھی کبھار۔ تو تقریباً 1300 لوگ ہمارے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 5:30 بجے انشاءاللہ العزیز میں بیٹھ جاؤں گا قرآن پڑھانے کے لیے۔ روزانہ ان کا اٹینڈنس بھی ہوگا، یہ یاد رکھیں جو لوگ جوائن ہوئے ہیں۔ ہم اس معاملے میں کتنی سختی کرتے ہیں وہ جو پہلے پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ جو لوگ حاضر رہتے ہیں وہ قرآن پڑھیں گے۔ صرف اور صرف میرے عزیزو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسی بہانے آپ کا پورے رمضان میں ایک قرآن تو ختم ہو جائے۔